3 طلاقیں بیک وقت دے دینا، یہ ہماری فقہ کا بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اور عام طور پر آج کل یہ ہوتا ہے ایک دم 3 طلاقیں دیے، بعد میں روتے پھرتے فتوے لیتے ہیں، کہیں سے کوئی گنجائش ہو جائے، کہیں سے کوئی فتویٰ مل جائے، کہیں سے کوئی ہمارے لیے راستہ نکل جائے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ 3 طلاقیں بیک وقت دینا بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جس پر حضرت عمر تعزیراً کوڑے لگواتے تھے، یہ تم نے کیوں کیا؟ لیکن یہ کہ وہ بہرحال نافذ ہو جاتا ہے، یہ اصل میں ہمارے ہاں اختلاف ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ جو اہل سنت کی چاروں جو فقہیں ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کے نزدیک تو اگر کسی شخص نے تینوں طلاقیں بیک وقت دے دی ہیں تو طلاق تو نافذ ہو گئی اور مغلظ ہو گئی۔ اب یہ مغلظ ہے، اب بغیر اس کے کہ اس عورت کا نکاح کہیں اور ہو اور پھر وہ کہیں اس کو اگر کسی وجہ سے طلاق ہو جائے تو اس کے بعد دوبارہ امکان ہے کہ وہ سابق شوہر سے نکاح کر سکے، ورنہ نہیں۔ چاروں فقہیں اس پر چونکہ متفق ہیں، لہذا یہ معاملہ آسان اور ہلکا نہیں ہے کہ اس سے انحراف کرنا یا اس سے علیحدہ ہونا کوئی معمولی بات ہو، اس لیے کہ فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ شافعی چاروں اس پر متفق ہیں۔ البتہ ایک تو فقہ جعفری جو ہے اہل تشیع کی، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتی، ان کے نزدیک ایک وقت میں 1000 طلاقیں بھی دی ہوں تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی، اور ایک طلاق ہوگی تو رجی ہوگی، رجوع ہو سکتا ہے۔ اور یہی رائے ہمارے ہاں جو ایک 5واں طبقہ ہے اہل سنت کا، اہل سنت سے تو وہ خارج نہیں ہے، اہل حدیث حضرات، بلکہ ایک اعتبار سے تو وہ زیادہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم سنت پر چلنے والے ہیں۔ بہرحال اہل حدیث یہ انہوں نے اپنے لیے لقب اختیار کیا ہے، یا سلفی اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ ان کا موقف بھی وہی ہے کہ جو اہل تشیع کا ہے کہ ایک وقت کی دی ہوئی طلاقیں اگر چاہے 1000 ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، جتنی بھی ہوں وہ ایک ہی شمار ہوگی اور وہ طلاق رجی ہوگی۔ اور یہ فتویٰ ہے اصل میں امام ابن تیمیہ کا رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابن تیمیہ کو ہمارے علماء، فقی علماء جو ہیں، حنفی علماء، وہ بھی علم کا بحر زخار مانتے ہیں۔ یہ الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے مجھ سے کہا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہم ابن تیمیہ کو علم کا بحر زخار مانتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ان کا اپنا قول تھا، یعنی بہرحال چونکہ وہ حنفی مسلک سے ہٹ کر انہوں نے وہ چونکہ مجتہد مطلق اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تھے بھی، انہوں نے ایک بالکل علیحدہ چاروں سے آزاد ہو کر ایک رائے دی ہے، اس کے دلائل دی ہیں۔ بہت بڑے عالم تھے، قرآن کے، سنت کے، حدیث کے، فقہ کے، منطق کے، فلسفے کے بہت ہی بڑے عالم، اور یقیناً مجددین امت میں ان کا ایک مقام ہے، نمایاں مقام ہے۔ تو اہل حدیث حضرات کا موقف جو ہے وہ امام ابن تیمیہ کی رائے پر ہے۔ اب اس میں صورت یہ ہے کہ اس وقت جو معاشرہ ہمارے پاس ہے، اس میں یقیناً ضرورت تو محسوس ہوتی ہے کہ اصلاح کی جائے اس میں، لیکن اصلاح کس طور سے ہو؟ ایک بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ اب ہم ان فقہی مسالک کو ختم نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کی یہ خواہش ہے کہ یہ فقہی مسالک ختم ہو جائیں، وہ نہیں ہوں گے۔ ان کی 1400 برس کی تاریخ ہو گئی ہے، 1300 برس تو ہو گئے کم سے کم، لہذا اب ان کو یہ سمجھنا کہ ان کو آپ کہیں ختم کر دیں گے، ان کے اثرات دھو دیں گے، وہ ممکن نہیں ہے۔ انہیں تو آپ کو فیٹ ایکمپلی کی حیثیت سے تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے اصلاح کی شکل ہو۔ اب ہمارے یہاں مثلاً ایک کوشش جو ہے اس میں کی گئی، اور وہ ایوب خان کے جو قوانین تھے، جو اصل میں ایک منکر سنت اور منکر حدیث غلام احمد پرویز کے متعین کردہ جو قوانین تھے، آئلی قوانین، جو پہلے آرڈیننس کے ذریعے سے نافذ ہوئے، پھر بعد میں وہ قانون بنا، اور اس کے بعد وہ قانون آج تک چلا آ رہا ہے، اور 11 برس تک جو ہے جنرل ضیاء الحق صاحب بھی اسلام کا نام لیتے ہوئے چلے گئے، لیکن وہ قانون برقرار رہے، جن کے بارے میں سب نے کہا، شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، سب نے کہا، جماعت اسلامی کی ٹاپ کی قیادت، یہ غیر اسلامی ہے لیکن نافذ رہے۔ اب انہوں نے اس میں ایک اصلاح کی کوشش کی تھی کہ نکاح طلاق کا وہ طریقہ رائج کیا جائے کہ ہر مہینے ایک ایک طلاق دی جائے، اور ایک ایک مہینے کے وقفے سے نوٹس دیا جائے طلاق کا، تاکہ جو بھی اس یونین کونسل کا کوئی چیئرمین ہے وہ پھر ان دونوں کے درمیان مصالحت کی کوشش کرے۔ تو اس میں جو جذبہ ہے وہ ایک اصلاح کا جذبہ ہے کہ اچانک ایک شخص کہہ دے 3 طلاقیں اور وہ نافذ ہو گئیں اور وہ کلمہ جو ہے ختم ہو گیا، اب بچے جو ہیں رل رہے ہیں، یا بیوی جو ہے اور اس کے لیے بڑے مشکلات ہیں، خود شوہر رو رہا ہے کہ مجھ سے تو ہو گئی، غلطی ہو گئی، اور میں خطا میں آ کر، غصے میں آ کے یہ کر بیٹھا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے کوشش کی، لیکن یہ کوشش غلط ہے، اس لیے کہ یہاں جو گہرے جو فقہی مسالک ہیں،
اب ظاہر بات ہے کہ ایک شخص نے 3 طلاقیں دے دی، طلاق مغلظ ہو گئی، آپ اسے 1 طلاق قرار دے رہے ہیں، 1 طلاق قرار دے رہے ہیں تو رجوع کر سکتے ہیں، اس نے رجوع کر لیا، لیکن اس فقہ کی روح سے وہ اب حرام کاری ہو رہی ہے، وہ زنا ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ تو طلاق کو رجوع تو کر ہی نہیں سکتا۔ اس سے جو پیچیدگی ہمارے ہاں پیدا ہوئی، اب فرض کیجئے کہ اس عورت نے کسی اور سے نکاح کر لیا، حالانکہ ابھی آپ کے قانون کے مطابق تو طلاق جو ہے وہ ہو گئی فرض کیجئے، لیکن یہ کہ شریعت کے مطابق نہیں ہوئی، یا شریعت کے مطابق ہو گئی آپ کے مطابق نہیں ہوئی، اس نے نکاح کر لیا اور اس میں اب آپ اس کے اوپر زنا کا اور حدود کا مقدمہ لگا دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے شریعت بہت بدنام ہوئی ہے انہی حدود کے مقدمات کی وجہ سے، کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پولیس کی رشوت کا ریٹ بڑھ گیا کہ تمہارا حدود کے تحت چالان کر دے گے، ورنہ یہ کہ اتنے پیسے دو۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ گندگی پیدا ہوئی ہے اس بات سے۔ اصلاح کی صورت کیا ہے جو میں تجویز کر رہا ہوں، یہ کہ ایک تو یہ کہ واقفیت جو ہے عام طور پر ہمارے معاشرے میں نہیں ہے ان قوانین کے بارے میں، ایک تو اویئرنس پیدا کی جائے، آئلی قوانین اسلام کے یہ ہیں، عام لوگوں کو معلوم ہو تاکہ ان کے مطابق ذہن جو ہے وہ تیار ہو۔ نمبر 2 یہ کہ ہر نکاح میں جہاں آپ نے اتنے لمبے چوڑے فارم بنا رکھے ہیں، اس میں یہ لکھ دیا جائے کہ اس نکاح کو کون سی فقہ گورن کرے گی۔ فرض کیجئے کہ ایک سنی ایک شیعہ سے شادی کر رہا ہے، ایک فریق شیعہ ہے فقہ جعفری کو ماننے والا یا ماننے والی، اور ایک فریق جو ہے وہ سنی ہے فقہ حنفی کا ماننے والا یا ماننے والی۔ اب یہ جو آگے اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو کس فقہ سے طے ہوگا، وہاں طے ہو جائے۔ کوئی اگر اہل حدیث ہے اور کوئی حنفی ہے ان کے باب ہے تو طے ہو جائے صاحب کس کی فقہ کے مطابق معاملات چلیں گے اس نکاح کے۔ یہ بھی ایک لازمی خانے کے طور پر آپ نکاح کے رجسٹریشن کا جو فارم ہے اس میں شامل کر دیں۔ نمبر 3 یہ کہ 3 طلاقیں بیک وقت دینے والے کو سزا دیں، کوڑے لگائیں یا 2 سال کی سزا دیں قید بامشقت۔ اور اس کے لیے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت عمر درے لگاتے تھے، کوڑے لگاتے تھے، تاکہ یہ کہ پھر غصہ نہ آئے لوگوں کو۔ جب معلوم ہو جائے گا کہ 3 طلاقیں بے وقت دینے کا نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ جیل جانا پڑے یا یہ کہ کوئی کوڑے کھانے پڑے، تو پھر غصہ نہیں آئے گا۔ یہ غصہ آتا ہی اس وجہ سے ہے کہ انہیں کوئی اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے کوئی نتائج بھی کوئی برے نکل سکتے ہیں، کوئی سزا بھی اس میں ہو سکتی ہے۔ یہ راستہ ہے اصلاح کا، نہ یہ کہ آپ جو بھی مسلک ہیں، اور وہ مسلک جو ہے چونکہ جیسے میں نے عرض کیا بڑا طویل ایک بیک گراؤنڈ ہے ان کا، اور اس کے ضمن میں لوگ بہت حساس ہوتے ہیں۔ خاص طور پر یہ نکاح و طلاق کا معاملہ جو ہے تعلق زن و شوق بہت ہی حساس معاملہ ہے۔ لوگوں کی سسپٹیبلٹیز جو ہیں، ایڈیوسنکریسیز جو ہیں، ان سے خام خواہ کھیلنے کی کوشش کرنا غلط کام ہے۔ اس لیے اصلاح کا راستہ جو ہے وہ یہ ہے۔ میں نے اس معاملے میں چونکہ اپنے اوپر ایک پابندی لگائی ہوئی ہے کہ جن معاملات میں ہمارے چاروں فقہ متفق ہوں، میں اس سے ہٹ کر، چاہے میری ذاتی رائے اس سے کچھ علیحدہ بھی ہو، لیکن میں نے اپنے آپ کو پابند کیا ہوا ہے کہ میں اس سے ہٹ کر نہ کوئی رائے دوں گا نہ اس پر کوئی عمل کروں گا۔ لہذا میں اس میں کوئی اپنا ذاتی رجحان یہاں بیان نہیں کر رہا۔